وہ گناہ بڑا ہوتا ہے جس کی شریعت کے اندر وعید آئی ہے، جس کی نص موجود ہے سزا کی، جس کے اوپر قرآن کی نص موجود ہے یا مصطفیٰ کریم کا فرمان موجود ہے کہ اگر یہ گناہ کرو گے اللہ تمہیں اس کے اوپر سزا دے گا۔ ایسے گناہ جس کو شریعت نے سزا کے طور پہ رکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے سزا کے طور پہ گناہ ہیں، اگر بندہ ان کو سمجھے تو وہ بڑے گناہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن گناہوں پر حد جاری ہوتی ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ شراب کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، زنا کے اوپر حد جاری ہوتی ہے۔ اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ بالآخر یہ مر جائے۔ اور اگر کنوارا زنا کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے مارو۔ ایسے گناہ جن پر شریعت نے حد جاری کی ہے اس گناہ کو بڑا گناہ کہتے ہیں۔ زنا پہ حد جاری ہے، اور سن لو شراب پہ حد جاری ہے، اور یہ بھی سن لو جو نماز 7 سال کی عمر میں نہیں نہ پڑھتا اللہ فرماتا اس کو حکم دو، اور 10 سال کا نہیں پڑھتا تو اس کو مارو اور قید کر دو، چھوڑو تب جب وہ نمازی بن جاتا ہے۔ ایسے گناہ جن پر شریعت نے سزا رکھی ان کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے۔ ایسے گناہ جن پر حد جاری ہوتی ہے اس کو بڑے گناہ کہتے ہیں۔ اور بھی سنیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر بندہ ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے اور تکرار کے ساتھ بار بار ادا کرتا رہتا ہے ان کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے۔ تکرار کے ساتھ ہمیشگی جس گناہ کے اوپر بندہ کرتا ہے اس گناہ کو بھی بڑا گناہ کہتے ہیں۔ اب میں اگر اپنے بات کی وضاحت کر چکا تو مجھے آگے جانے کی اجازت دو، لیکن میں دہرا دیتا ہوں کہ بڑا گناہ کون ہے؟ ایسا گناہ جس پر شریعت نے حد جاری کی ہو اس کو بڑا گناہ کہتے ہیں۔ ایسا چھوٹا گناہ بھی جس پہ بندہ بار بار تکرار کرتا ہے اس چھوٹے گناہ کو بھی پھر بڑے گناہ کے زمرے میں جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو آؤ ایک اور تقسیم کے ساتھ سمجھو۔ بڑا گناہ وہ ہے کسی کی حق تلفی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 اللہ سے بے خوفی اختیار کر کے اور اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تکبر اختیار کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ جن روابط کو، جن تعلقات کو شریعت مطہرہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے بندہ وہ توڑتا رہے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر سن لو میں نے 3 تقسیمیں کر دی ہیں کہ کسی کی حق تلفی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ حق تلفی چاہے بندہ خدا کی کرے، وہ حق تلفی چاہے بندہ والدین کی کرے، وہ حق تلفی چاہے بندہ بندوں کی کرے، وہ حق تلفی چاہے بندہ استاد کی کرے، کسی کی حق تلفی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور جن کاموں سے رب ذوالجلال نے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے ان رابطوں کو توڑنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ سے بے خوف ہو جانا یہ بڑا گناہ ہے۔ بے خوفی اختیار کرنا اس کو بھی بڑے گناہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے۔ تعداد میں نے بتا دی ہے، کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، کوئی 40 کہتا ہے، کوئی 700 کہتا ہے۔ آؤ ایک دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنو اور پتہ چل جائے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی اور 4 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کر دیا۔ فرمایا 4 گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ حسر نہیں، حسر نہیں، حسر نہیں۔ حسر کا مطلب ہے صرف 4 ہی ہو، اس سے آگے نہ ہو۔ احادیث میں 7 بھی ہے، احادیث میں 10 بھی ہے، اور علماء 700 تک گئے ہیں، اس لیے حسر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الکبائر، میں تمہیں بتاؤں بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آقا کون کون سے ہیں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ وقتل النفس، اور کسی جان کو بے جا قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ بیان کیے. توجہ رکھو اس بات کے اوپر. کہاں اللہ کے ساتھ کسی کا شریک ٹھہرانا اور کہاں والدین کی نافرمانی کرنا. رب ذوالجلال نے ایک ہی ترکڑی میں رکھے, رب ذوالجلال نے ایک ہی مقام پر رکھے. فرمایا سنو, اگر جھوٹی قسم اٹھاؤ گے یہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا, اگر کسی کو بالحق قتل کرو گے یہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا, میرا کوئی شریک ٹھہراؤ گے یہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا, والدین کی نافرمانی کرو گے یہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا. یہ کبیرہ گناہ ہے. والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسری حدیث میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 کبیرہ گناہوں کو بیان کیا. فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے, مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, جہاد سے فرار ہو جانا یہ کبیرہ گناہ ہے, والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے, جادو سیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے, سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے, یتیم کا مال کھا جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. 8 چیزوں کو میرے نبی نے بیان کر دیا اور ان 8 میں ایک یہ رکھی, اگر والدین کی نافرمانی کی تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے.